اج ہورا عرش سجانا ہے کونین دا والی آنا ہے رب یار نو کول بلانا ہے رب یار نو کول بلانا ہے او دے صدقے صدقے جائیے او ساریاں ہورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے او ساریاں ہورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے اج رات معراج دیئے اج رات معراج دیئے کملی والے دی زیارت پائیے او ساریاں ہورانی نبی دا رل مل سیرا گائیے اور پنجابی کا کلام میرا شیر کے حوالے سے کیا معجزہ ہے عرش پر جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر جانا رسول کا مل کر خدا کی ذات سے آنا رسول کا مل کر خدا کی ذات سے آنا رسول کا کوئی کرے گا کیا بیان رتبہ رسول کا کوئی کرے گا کیا بیان رتبہ رسول کا کوئی کرے گا کیا بیان رتبہ رسول کا ہے ساری کائنات میں چرچا رسول کا ہے ساری کائنات میں چرچا رسول کا ارض و سما سے اس لیے ہے جشن کا سما ارض و سما پہ اس لیے ہے جشن کا سما ارض و سما پہ اس لیے ہے جشن کا سما عرش بری پہ ہے جانا رسول کا عرش بری پہ ہے جانا رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر جانا رسول کا ایک تازگی اترتی گئی میری روح میں ایک تازگی اترتی گئی میری روح میں میرے لب پہ نام جب سے آیا رسول کا میرے لب پہ نام جب سے آیا رسول کا آصف اسے ہو موت کی سختی کا خوف کیوں آصف اسے ہو موت کی سختی کا خوف کیوں جس کی نظر کے سامنے ہو چہرہ رسول کا جس کی نظر کے سامنے ہو چہرہ رسول کا کیا معجزہ ہے عرش پر جانا رسول کا آج بہت ہی پرفتن دور ہے اور تقدیر کہ ہم اس
پرفتن دور میں پیدا ہوئے کہ جس دور کی حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں سے کچھ نکل آتا ہے اور کہیں سے کچھ نکل آتا ہے۔ تو الامان والحفیظ تو اعلیٰ حضرت اسی کی عکاسی کرتے ہوئے کچھ اشعار انہوں نے لکھے کہ راہ پرہار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تو آج ہم کردار کے بھی غازی نہیں رہے اور تلوار کے بھی غازی نہیں رہے، تو یہ پرفتن دور ہم پہ حاوی ہو گئے۔ اگر ہم تلوار کے دنی ہوتے اور زبان پہ ہمارے انصاف ہوتا تو آج ہم پورے عالم کے اوپر جو ہے گرفت اپنی مضبوط کر کے رکھتے۔ تو اعلیٰ حضرت کے درد برے اشارے کچھ۔ آج معراج کا سما تھا اور خوبصورتی تھی، برکتیں تھی اور ہیں، لیکن آج ہمارے دل جو ہے غمگین ہیں۔ تو آج جو ہے اللہ تعالی ہمارے اس غمگین دلوں کو تسکین پہنچائے اور ان بدبختوں کو لست و نابود فرمائے، آمین۔ اور ان کے اوپر اپنا غضب اور قہر نازل فرمائے۔ راہ پرہار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرہار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرہار ہے کیا ہونا ہے، خشک ہے خون کے ظالم دشمن، خشک ہے خون کے ظالم دشمن، سخت خوار ہے کیا ہونا ہے، سخت خوار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرہار ہے۔ وہ کرم کر دے تو کر دے ورنہ، وہ کرم کر دے تو کر دے ورنہ، یہ کڑی مار ہے
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ग़मों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़र्ब कलीम में अपने अशार की शक्ल में कुछ बदबख्तों औरतों की अक्कासी करते हुए फरमाते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़ा, कहते हैं इस इल्म को अरबाबे नजर मौत। जिस इल्म को पढ़ के औरतें जो हैं वो नाज़ा होती हैं, खुश होती हैं, तो अहले अरबाब जो इल्म वाले होते हैं वो उसे मौत कहते हैं। बेगाना रहे दी से अगर मदरसा जन, अगर औरतों के मदरसे जो है, स्कूल जो है, कॉलेज जो है, वो अगर दीन से पैदल हो जाएं, है इश्क मोहब्बत के लिए अहलो इल्मो हुनर मौत। अगर ये जो मदरसे हैं दीन से पैदल हो जाएं, दीन से निकल जाएं, दीन की तालीम इसमें ना दी जाए, तो ये जो है ये इश्क और मोहब्बत के लिए ये इल्म और हुनर से पैदल हो जाते हैं ये मदरसे जो। तो आज हम मिराज का समा था और आका मिराज पे थे, तो आज हमने खुशियां लूटनी थी और हम गम में मुब्तला हो गए। हम जो है वो गम में मुब्तला हो गए और हमारी खुशियां जो थी मेराज की कि हम असबाब पढ़ेंगे, हम नवाफिल पढ़ेंगे, हम जो है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे, तो हमारे दिलों को एक बहुत बड़ी ठेस लग गई। तो इंशाअल्लाह ताला हम इबादत भी करेंगे और उनके लिए मौत की दुआएं भी करेंगे और उनको सजा भी देंगे इंशाअल्लाह। तो जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम मिराज पर तशरीफ लाए, कितने साल? 12 साल, 18 साल, 27 साल, इतना अरसा आका नेमत मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम जब मिराज पे गए तो इतना अरसा गुजारा। 12, एक रिवायत में 12, एक में 18, एक में 27। तो इतना अरसा आका नेमत मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर रहे, सैरो सियाहत की, जन्नत देखी, दोज़ख देखी और ये सारे मकामात देखे और 18,000 आलमीन की सैरो सियाहत की और आका नेमत मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया। अब मेराज के ऊपर भी 3 ग्रोह बन गए। कुछ लोग मुर्तद हो गए और वो जो है वो इस्लाम से निकल गए।
کچھ لوگوں نے کہا کہ جب اس کی تصدیق ہوگی تو جیسی ہوگی ہم ویسے ہی مان لیں گے، یعنی وہ نیوٹرل ہو گئے۔ کچھ لوگ نیوٹرل ہو گئے، کچھ دائرہ اسلام سے نکل گئے اور کچھ پکے مسلمان مومن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے بات ڈالتا ہے کہ واقعہ معراج کیسے ہو سکتا ہے۔ عقل میں نہیں بات آتی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم معراج پر گئے اور 18 سال 27 سال 12 سال سیر و سیاحت کی اور پھر واپس آ گئے۔ عقل میں نہیں آتی بات۔ تو کرامت اور معجزہ تو عقل میں آتا ہی نہیں، اس کو ماننا پڑتا ہے، نہ مانو تو رب ڈنڈے سے بنوا لیتا ہے۔ تو اس طرح 3 گروہ بن گئے۔ ایک ماننے والوں کا، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں کہ سرکار کو معراج ہوئی۔ ایک نیوٹرل ہو گئے کہ اگر یہ سچ ہوا تو ہم مانتے ہیں، اگر یہ جھوٹ ہوا تو ہم انکار نہیں کرتے کیونکہ اس پہ ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے۔ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ جو حق ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، ہم اس کو مان لیں گے۔ اور ایک گروہ نے کہا ہم مانتے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گروہ کیا بن گیا؟ وہ مرتد کا گروہ بن گیا، وہ اسلام سے پھر گئے۔ اور جنہوں نے اسلام سے پھرے نہیں اور کہا ہو سکتا ہے، وہ صدیق بن گئے، فاروق بن گئے کہ سیدنا صدیق اکبر کو وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ جب یہ آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ تمہارے جگری یار نے یہ کہا، تو وہ کہے گا میں تو مانتا ہی نہیں۔ تو سارا جوش جو ہے نا صدیق اکبر کا نکل جائے گا رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل جائیں گے، پھر اپنے یعنی کفر کی طرف لوٹ جائیں گے معاذ اللہ۔ تو ابو جہل کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق فلاں وقت میں فلاں دروازے سے مکے میں داخل ہونے والے ہیں، تو وہ آیا بھاگتا ہوا اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ پتا ہے، ایک واقعہ ہو گیا ہے۔ کہتے کیا ہو گیا ہے؟ کہتے ایک بندہ کہتا ہے کہ میں معراج پر گیا اور میں نے اتنا عرصہ وہاں گزارا، اللہ سے ملاقات کی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، بیت المقدس میں جو ہے وہ نماز کی امامت کروائی، تو میں آ بھی گیا، اور جب آیا تو میرا بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہ رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کہا کس نے ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا اچھا میں بتاؤں گا، انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا تو پھر سچ ہے۔ وہ تو ایسی ایسی باتیں بتاتے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور حقیقت کے قریب ہوتی ہیں اور بالکل حقیقی ہوتی ہیں۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ اس طرح جو سوچ میں مبتلا لوگ تھے کہ جو حقیقت ہوگی واضح ہو جائے گی، وہ بھی واپس آ گئے اور انہوں نے بھی مان لیا کہ ہاں سرکار کو معراج ہو گئی ہے۔ کہ صف آرا سب حور و ملک اور حلمہ حلد سجاتے ہیں، کہ صف آرا سب حور و ملک اور حلمہ حلد سجاتے ہیں، ایک دوم ہے عرش اعظم پر، معراج کے دلہ آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ دیکھیں جب ابو بکر صدیق نے تصدیق کر لی، پہلے کیا نام تھا؟ عتیق، تو جب تصدیق کر دی تو اب نام کیا ہو گیا؟ صدیق۔ ابو بکر صدیق ہو گیا، پہلے عتیق تھا پھر صدیق ہو گیا، اور ایسا صدیق کہ سب صدیقوں کا سردار بن گئے، اولیاء میں، صحابہ میں، اولیاء اللہ میں، قیامت تک سب کے استاد بن گئے،
सब सदीकों के उस्ताद बन गए, सब के इमाम बन गए, सदीक अकबर बन गए। तो देखे क्या किया था, तस्दीक की थी, तस्दीक की थी और क्या बन गए, सदीक अकबर बन गए। और जिन्होंने नफी की थी वो क्या बन गए, वो बन गए मुर्तद, वो मुर्तद हो गए और कुफर की तरफ लौट गए। और जो म्याना रवी में थे, कोई सहत अल्फाज उन्होंने नहीं कहा था अब तक, वो फिर इस्लाम की तरफ लौट गए। किसकी बरकत से, अबू बकर सिद्दीक की बरकत से, कि उन्होंने तस्दीक कर दी, हाँ मेरा महबूब कहता है तो फिर ऐसा ही है, मेरा महबूब कहता है तो ऐसा ही है। ग्रुप बन गए 3, अब भी ग्रुप 3 है। एक मुनाफिकीन का ग्रुप है जो कभी मुर्तद भी हो सकता है और बच भी सकता है, और एक है कि हम न्यूट्रल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम न्यूट्रल हो जाते हैं, देखेंगे सोचेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं हमने इस्लाम के ऊपर मर मिटना, कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे नारी को, कसम खाई है मारेंगे या मर जाएंगे नारी को, सुना है गालियां देता है ये महबूब बारी को। और कुछ ऐसे सख्त हो गए कि उन्होंने जो है वो कहा कि नहीं, हम महबूब की इज्जत का पास रखेंगे, इस्लाम की इज्जत का पास रखेंगे। ये जान तो एक दफा जानी है, बिस्तर मर्ग पे भी चली जानी है, ये बिस्तर के ऊपर भी चली जानी है, ये जान जो है ये बिस्तर के ऊपर भी चली जानी है। तो हम जो है हम न्यूट्रल नहीं होंगे, हम मर मिटने वाले बन जाएंगे। तो एक ग्रुप ये अभी भी है कि जो इस्लाम के ऊपर मर मिटने वाला है, और एक ग्रुप जो है वो म्याना रवी वाला बन जाता है, एक ग्रुप जो है इस्लाम में मुनाफिकत वाला बन गया है। 3 ग्रुप अब इस्लाम में शामिल हो गए। तो तीसरे ग्रुप जो मुनाफिकीन का है और अय्यार और चलाक लोगों का है, दुनिया परस्त लोगों का है, उनको यहूदी लाबी जो है वो अपने शिकंजे में ले लेती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे प्यारो, मुझे मेरे बाद ये जरा सा भी शक नहीं है तुम कुफर करोगे, कुफर की तरफ लौट जाओगे, तुम इस्लाम से फिर जाओगे, मुझे ये शक नहीं है। लेकिन ये यकीन है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे, कुफर पे नहीं जाओगे, दुनिया की मोहब्बत में फंस जाओगे। तो कहा मेरी उम्मत का फितना माल भी है, औरत भी है, औरत भी मेरी उम्मत का फितना है, माल भी मेरी उम्मत का फितना है, औलाद भी मेरी उम्मत का फितना है, और जमीन भी मेरी उम्मत का फितना है। ये फितना जो है मिल के बंदे को कमजोर कर देता है, और यही फितने ने बल्लम बिन बौरा को तबाह कर दिया। वो मुस्तजाबुल दावात था और बहुत बड़ा वली अल्लाह था, और उसके पास इसमें आज़म था। तो क्या होता है कि वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। और उसने क्या किया था कि नबी की गुस्ताखी की थी, नबी के हक में बददुआ की थी, तो उसका ईमान भी सरब हो गया, उसका इसमें आज़म भी उसे ना बचा सका। वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता बंदा था, यानी अल्लाह का हासिल किया हुआ कुर्ब उसके पास मौजूद था, लेकिन वो भी उसके पास काम ना आया, वो भी उसके काम ना आया और वो तबाह हो गया। और वो जन्नत में उसकी शक्ल में साबे काफ का कुत्ता जाएगा, और वो साबे काफ की कुत्ते की शक्ल में दोज़ख में जाएगा। तो जो अल्लाह के वलियों का संग कर लेते हैं, अल्लाह के नबियों का संग कर लेते हैं, वो जन्नत में जाते हैं, और जो गुस्ताखों का संग कर लेते हैं वो दोज़ख में जाते हैं। तो जब सरकार मिराज पर गए तो क्या होता है कि हजरत
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب معراج پر تھے تو وزٹ ہو رہا تھا جنت کا بھی دوزخ کا بھی، تو آپ نے جنت کی بھی سیر کی، دوزخ کی بھی سیر کی، ابھی جنت کی دوزخ کی سیر کر رہے تھے تو بہت بڑا ہولناک تھا، گڑھے تھے، بہت بہت بڑے بڑے گڑھے تھے جس میں انشاءاللہ بے حیا عورتیں جو ہے پھنسیں گی انشاءاللہ۔ تو وہ بڑے بڑے گڑھے تھے، تو آپ نے پوچھا اے مالک، یعنی وہ دوزخ کا جو فرشتہ تھا مالک، اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بیٹھا ہوا تھا ڈیوٹی پہ، اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم یہ دوزخ ہے۔ فرمایا میں نے تو سنا تھا یہاں اژدہے ہوں گے، یہاں پہ سانپ ہوں گے، یہاں پہ بچھو ہوں گے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوزخ ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ میں عالم تحیر میں دوزخ میں چلا گیا۔ دوزخ تھی، اس کو سرکار نے وزٹ کیا، دیکھا کہ کیا کیا مقام ہے، تو جو ہے نا وہ اقبال کہتا ہے کہ میں عالم تحیر میں دوزخ میں چلا گیا۔ جب دوزخ میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ بہت بہت بڑے گڑھے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ دوزخ ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ مجھے تو پتا چلا تھا کہ دوزخ میں بہت بہت بڑے گڑھے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، بہت کچھ ہوگا، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سب کہاں گیا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ بچھو ہے، نہ وہ آگ ہے، نہ وہ کچھ ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ مالک کہتے ہیں اقبال یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے بھی وزٹ کیا، دوزخ کے اوپر سے گزرے، اور اقبال نے تخیرات میں جو ہے وہ وزٹ کیا۔ سرکار کا تو وزٹ اوریجنل تھا نا، تو ان کو بھی دوزخ دکھائی گئی، سارے معاملات دکھائے گئے، لیکن اقبال جب کہتا ہے کہ میں عالم تحیر میں وہاں پہنچا تو پوچھا کہاں ہے دوزخ، کہاں ہے آگ، کہاں ہے بچھو، کہاں ہے سانپ، کہاں ہے؟ تو بتایا گیا یہاں کچھ نہیں ہے، جو کوئی بھی آتا ہے اپنی آگ ساتھ لے کے آتا ہے۔ اے اقبال یہاں کوئی آگ نہیں ہے، جو کوئی آتا ہے وہ اپنی آگ ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو فرمایا نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹ لو گے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی تشریح کرتا ہوں، ہم نے موضوع اور طرف لے کے جانا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوگے وہ کاٹ لو گے۔ اب جو بندہ گالیاں نکالتا ہے تو اس کی ہر گالی کے ساتھ ایک بچھو پیدا ہوتا ہے جو اس کی قبر میں اس کو کاٹتا ہے۔ وہ گالی جو ہوتی ہے وہ بچھو بن جاتی ہے، اور دنیا میں نہیں اسے ملتی، وہ اس کی قبر میں اسے ملتی ہے کہ وہ بچھو جو ہے اسے قبر میں کاٹے گا، اور وہی بچھو بڑا بڑا بنا کے اس کے ساتھ بھیج دیا جائے گا قیامت کے دن، کہ وہ بچھو اس کا ساتھ دے گا اور اس کو کاٹے گا۔ وہی بچھو ابھی تو اتنا ہوگا نا، تو وہاں قیامت والے دن جو ہے جب حساب کتاب ہو جائے گا تو وہ بڑا بڑا ہو جائے گا، کھچر جتنا ہو جائے گا۔
تو جب بندہ گالیاں نکالتا ہے تو وہ اپنا بچھو اپنے ساتھ پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کی ہر گالی جو ہے بچھو بنی اور اس کی قبر میں داخل ہوا۔ تو جب سرکار معراج پر گئے تو اب دوزخ دیکھی، دوزخ کے مناظر دیکھے، عورتوں کو دیکھا لٹکا ہوا، یہ کیا کرتی تھی؟ یہ چگلیاں کرتی تھی، کسی کو زبان کے ذریعے سے باندھا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، یہ کیا کرتی تھی؟ یا رسول اللہ یہ گالیاں نکالتی تھی، فلاں کو کسی کو شرمگاہ سے پکڑا ہوا تھا، لٹکایا ہوا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا کرتی تھی؟ یہ یا رسول اللہ یہ زنا کرتی تھی۔ تو اس طرح جس طرح کی ان کی کیٹیگری ہوتی تھی ویسے ہی ان کی سزا تجویز کی ہوتی تھی۔ تو جب یہ وزٹ سرکار نے کر لیا دوزخ کا، دیکھ لیا کہاں پہ کس کو لٹکایا ہوا ہے، غیبت والے کی کیا سزا ہے، چگلی والے کی کیا سزا ہے، پیشاب والے کی کیا سزا ہے جو چیٹوں سے نہیں بچتا، اور فلاں معاملے والے کی کیا سزا ہے، سود خور کی کیا سزا ہے، فلاں کی کیا سزا ہے، وہ سارے مناظر جو ہے جب دوزخ میں دکھا دیے گئے تو اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا وزٹ کروایا گیا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر ہے اور وہاں سے کراس کر کے پہلے دوزخ آتی ہے پھر جنت آتی ہے۔ جب پل صراط بندہ کراس کر لے گا تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ جنت ہے، نہیں تو کٹ کٹ کے نیچے دوزخ میں گرتا ہے۔ تو دوزخ اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھے گا کیا میرے بندو، اے میری دوزخ تو بھر گئی، تو راضی ہو گئی، میں نے اتنا بندہ تیرے اندر ڈال دیا، تو راضی ہوگی؟ تو وہ کہے گی ربا حل من مزید، چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، میں نے اتنی اپنی مخلوق تیرے اندر ڈال دی اور تو ابھی بھی مانگ رہی ہے، یا اللہ حل من مزید، اور دے اور دے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی غضب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اجاگر ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پتھر بھرے گا، پتھر ڈالے گا اور دوزخ کا پیٹ پھر اس سے بھرے گا تو اپنے بندوں کو بچائے گا۔ جب سرکار مدینہ جنت میں گئے تو آگے کیا ہوتا ہے کہ آگے حوروں کی سردار ہوتی ہے تو وہ وہم میں آ جاتی ہے، خوشی میں آ جاتی ہے کہ یہ نبیوں کے سردار اور میں پوری جنت کی حوروں کی سردار، میں پوری جنت کی حوروں کی سردار ملکہ۔ تو آج جب سرکار مجھ سے مانگیں گے کہ مانگو کیا مانگتی ہو، تو میں نہ سرکار کو مانگوں گا یا میں خود خواہش کروں گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، میرے لیے آپ ہی کافی، آپ مجھے مل جائے، آپ مجھے قبول کر لیں۔ تو وہ بڑی خوشی میں جھومتی ہوئی آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کو کچھ نہ کچھ عطا فرما رہے ہیں تو مجھے بھی عطا فرما دیں۔ بولو کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی ازواجی زندگی میں داخل فرما دیں، آپ مجھے اپنی کنیز بنا لیں جنت میں۔ تو ابھی اس نے سوال ہی کیا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے شوہر عطا فرما دے۔ ابھی یہ کہنا تھا اگلا سٹیپ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول فرما لے، لیکن ابھی کہا کہ مجھے شوہر عطا فرما دے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرما دیتے ہیں ہاں ہاں میں نے تمہیں بلال دیا، میں نے تمہیں اپنا بلال دیا۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ چپٹے ہوئے پاؤں والا، وہ کالی رنگت والا، وہ موٹے موٹے ہونٹوں والا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے تو سوچا تھا کہ آپ
नबियों के सरदार और मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूँ, तो आप मुझे कबूल फरमाएंगे। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बिलाल तो मोटे मोटे होठों वाला है, चिट्टे पैरों वाला है, या रसूलुल्लाह। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आ गए। तो सरकार ने जलाल में आके फरमाया, अभी तो मैंने बिलाल से पूछा ही नहीं कि तुम्हें ये कबूल है कि नहीं। हो सकता है कि मेरा बिलाल ही तुझे रिजेक्ट कर दे, मैंने तो अभी पूछा ही नहीं। तो वो रोने लग गई, गिरिया आजारी करने लग गई। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अब बिलाल ही कबूल है। या रसूलुल्लाह, मुझे बिलाल ही कबूल है। या रसूलुल्लाह, मेरी खताएं माफ फरमाए, अब मुझे बिलाल ही कबूल है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बिलाल अता फरमा दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इतना करम कि कल बरोज़े क़यामत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सारी स्याही को निकाला जाएगा जिस्म से। जितनी भी स्याही हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, वो सारी निचोड़ के एक प्याले में डाल दी जाएगी और उनका जिस्म खूबसूरत हो जाएगा। और उस स्याही के साथ हूरों की गालों पे तिल लगाया जाएगा उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। हूरों की गालों के ऊपर उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए तिल लगाया जाएगा। तो देखें, हमारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हादी, उन्होंने तो जन्नत की हूर को भी ठुकरा दिया। हम तो जन्नत की हूर को भी नहीं देखते, तो हम ये कुतियों को कैसे देखेंगे कि जो बेपर्दा निकलती हैं और खराबी पैदा करती हैं और तबाही और बर्बादी पैदा करती हैं, तो हम इनको कैसे कबूल कर लेंगे। हमने तो हूरों को भी रिजेक्ट कर दिया। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हूरों को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा मुझे नहीं चाहिए, लो बिलाल को दे दो। तो अब हम भी आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं, हमें हूरे नहीं चाहिए। वो इतनी प्यारी हूरे, हम उनकी तरफ नहीं देखते, हम तो आका की तरफ देखते हैं। और ये बदसूरत चड़ेलों की तरफ कौन देखेगा? जो बदसूरत चड़ेले हैं, जिनके नाखून चड़ेलों की तरह बड़े हुए हैं, जिनके पाँव के नाखून बड़े हुए हैं, जिनके चेहरे के ऊपर लानतें बरस रही हैं, और वो हूरे जो लानतों से पाक, जो खूबसूरती में अफसुरता, बहुत प्यारी और इतनी प्यारी कि अगर उनके अंदर बंदा जाके यानी हूर को देखे तो वो ऐसे देखेगा जैसे अगली चीजों से नजर आ रही, आर पार हूर के अंदर से नजर आएगा। और हूर का दुपट्टा जो है, अगर थोड़ा सा दुपट्टा जो है वो जमीन पे आ जाए तो क्या होगा कि सूरज की रोशनी ऐसी हो जाएगी जैसे कि बल्ब की रोशनी हो जाती। उसकी रोशनी के आगे, दुपट्टे की रोशनी के आगे जो है वो सूरज की रोशनी ऐसी हो जाएगी जैसे बल्ब के आगे सूरज की रोशनी होती। जब सूरज चढ़ जाता है तो बल्ब की कोई रोशनी पता ही नहीं चलता ये क्या है। इसी तरह सूरज की रोशनी इस तरह हो जाएगी उसके आगे कि वो इतना चमकदार और रोशन दुपट्टा है उनका। और जब बंदा उसके जिस्म के तरफ देखेगा तो आगे जो चीज होगी उसकी पिंडलियों में वो चीज नजर आएगी उसे। वो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, और ये बदसूरत चड़ेले और गंदी नाली की कीड़ियां और बदबख्त औरतें, इनकी तरफ कौन देखता है? तो देखें कि जो बंदा अपनी औकात में रहता है तो वो ठीक रहता है। जब कोई अपनी औकात से बढ़ के बातें करता है तो उसे कोई भी कबूल नहीं करता। तो देखें, आज इन बदबख्तों ने जो 8 मार्च को गलबन वो था मार्च इनका, उसमें इन्होंने बहुत सारी गुस्ताहियां की। कुछ गुस्ताहियां ऐसी हैं जो लेट बंदों तक पहुंचती हैं
اور یہ گستاخیاں بھی جو ہے ابھی پہنچنا شروع ہوئی ہیں، جو چھپ چھپ کے جہاں جہاں انہوں نے کی وہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تو ان کی گستاخی دیکھیں، ان کی بے باکی دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، ڈھول بجا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، نعرہ زنی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، عمران بھی سن لے آزادی۔ جو وزیر اعظم ہے ملک کا وہ بھی سن لے کان کھول کے کہ ہم نے آزادی لینی ہے اور چھین کے لینی ہے۔ اقبال بھی لے گا آزادی۔ دیکھیں ہم نے اقبال کے شعر پڑھے نا کہ اقبال کیا فرماتا ہے، تو اقبال سے انہیں چڑ ہے کہ وہ سچیاں اور کھڑیاں کہتا ہے، تو ان سے اسے چڑ ہے۔ اب اور انہوں نے گستاخی کی جو کفر تک جاتی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے تو آگے ہی خارج ہوں گی، اسلام کا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ بھی سن لے آزادی، یعنی ہم اللہ کو بھی للکارتی ہیں کہ اللہ بھی سن لے کہ ہم نے آزادی لینی ہے، اور رسول بھی سن لے آزادی، اور معاذ اللہ اولیاء بھی سن لے آزادی۔ اب ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ اب ان کو کون سی آزادی چاہیے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کو کون سی آزادی چاہیے۔ ناخن ان کے پڑے ہوئے ہیں، شکلیں ان کی چڑیل جیسی ہیں، اور دوپٹے ان کے گلوں میں نہیں ہیں، ننگی پھر رہی ہیں، تباہی مچا رہی ہیں، تو کون سی آزادی چاہیے؟ ہاں یہ آزادی انہیں چاہیے کہ اب ان کا گزارا مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تو اب انہیں چاہیے کہ ان کو آزادی دی جائے تاکہ یہ سوروں کے ساتھ شادی کریں۔ جب ان کا مردوں کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا تو یہ سوروں کے ساتھ اور کتوں کے ساتھ شادیاں کر لے، تو یہی آزادی ہے ان کی۔ تو جب عورتیں جو ہیں کتوں کو، سوروں کو بستروں پہ اوپر لے آتی ہیں تو پھر مرد دروازے سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جب بستروں کے اوپر مردوں کو لے آتی ہیں تو پھر کتے اور سور باہر بندے جاتے ہیں۔ جب یہ اتنی تجاوز کر جاتی ہیں تو پھر ان کے بستروں کے اوپر کتے اور سور آ جاتے ہیں، تو مرد جو ہوتے ہیں دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جب مرد آ جاتے ہیں تو سور اور کتے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں، کمروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب انہیں صرف اور صرف یہ آزادی چاہیے کہ ان کی شادیاں کتوں کے ساتھ کر دی جائے اور سوروں کے ساتھ کر دی جائے، کیونکہ یہ مردوں سے خوش نہیں ہو رہی۔ تو جب مردوں سے خوش نہیں ہو رہی تو پھر جو یہ چاہتی ہیں کہ ہماری شادیاں جو ہے نا کتوں کے ساتھ ہو جائے، سوروں کے ساتھ ہو جائے، تو وہ تو آزادی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں آزادی کیا مانگنی کر رہی ہیں، کرتی جائیں، لیکن جو زبان اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلے گی وہ کاٹ دی جائے گی، اور ان کی زبانیں اتنی بے باک ہو چکی ہیں کہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں، یہ بڑھتی اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف بھی کھل گئی۔ تو یہ سوچے کہ انہوں نے کہا کیا ہے، اللہ بھی سن لے آزادی، کہ ہم اللہ سے چھین کے آزادی لے لیں گے، اور یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے کہ ایک بندہ یہ کہے کہ میں اللہ عز و جل سے چھین کے جو ہے وہ آزادی لے لوں گا۔ اور اب رسول بھی سن لے آزادی، جو رسول کی شریعت سے باہر نکل جاتا ہے وہ تو مرتد ہو جاتا ہے، یعنی ان کی شادیاں کتے بلوں سے کر دی جائیں تو یہ راضی ہیں، اور جب انسانوں سے کی جائیں تو یہ راضی نہیں ہیں۔ تو ان کو کون سی جو ہے نا وہ چاہیے، وہ آزادی۔ کون سی آزادی چاہیے انہیں؟ ان کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، کھانا چاہیے، لباس چاہیے، اور کس طرح کی آزادی چاہیے؟
اب یہ آزادی تو ہم انہیں دے نہیں سکتے، ہاں انہیں موت دے سکتے کہ ان کو موت مل جائے، ان کو تباہی اور بربادی مل جائے اور ان کو جو ہے کاٹ دیا جائے، تو تب جو ہے نا ان کو سکون ملے گا کہ ہمیں کتنی اچھی آزادی ملی ہے۔ تو انہیں جو ہے وہ گستاخ رسول جو ہوتا ہے نا اس کو قتل کیا جاتا ہے، تو ان کو قتل کر کے نا تو ان کو آزاد کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا کے ان کو آزاد کر دیا جائے، لو یہ آزادی ہے جو تم مانگ رہی تھی، یہ آزادی لے لو۔ اب دیکھیں ہماری مائیں بہنیں، ان میں بی بی فاطمہ بھی ہے، ہماری اماں جی عائشہ صدیقہ بھی ہیں، ختیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، یہ کیسی نامور اور شاندار عورتیں ہوئی ہیں، یہ بھی تو عورتیں تھیں، انہوں نے اسلام کے لیے کارنامے کیے اور اسلام کی جنگ میں شمولیت کی اور جنگوں میں حصہ لیا، بیماروں کو پٹی کی، مسلمانوں کی خیر خواہی کی، اپنے بندوں کی خیر خواہی کی، اور یہ کیسی عورتیں ہیں کہ جو آزادی مانگتی ہیں کہ ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں آزاد کیا جائے، ہمیں آزاد کیا جائے۔ تو دیکھیں میں ان کے ماں باپ کو، جو یہودی لابی کے زیر اثر لوگ ہیں، یعنی کہ جن کو یہ پیسے دے کر یہ سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، 5,000 ہزار 3,000 10,000 دے کے ان کو خرید کے سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، تو اب پھر ان سے نعرہ زنی کروائی جاتی ہے۔ تو جس عورت نے یہ کہا کہ اللہ بھی سن لے آزادی، تو وہ تو مرتد ہوگی ہے، کافر ہوگی ہوئی ہے، اور جس نے کہا رسول بھی سن لے آزادی، وہ بھی کافر ہو چکی ہے۔ جس نے یہ کہا کہ رسول بھی سن لے آزادی اور اللہ بھی سن لے آزادی، یہ مرتد ہو چکی ہے، کافر ہو چکی ہے۔ اور جنہوں نے جواب دیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے کہ وہ بھی مرتد ہو چکی ہے، وہ دوبارہ سے ایمان کی حفاظت کرے، کلمہ پڑھے اور اعلانیہ توبہ کرے، کیونکہ انہوں نے اعلانیہ گناہ کیا ہے، اعلانیہ بغاوت کی ہے۔ اب یہ اعلانیہ توبہ کرے کہ ہم اس سے بیزار ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں شرع میں شرم کوئی نہیں، اور مسئلے میں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم مسئلہ نہیں کر رہے، ہم اپنا غبار نکال رہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ غبار ان کو تباہ اور برباد کرے گا۔ تو دیکھیں جب عورتیں خرید لی جاتی ہیں، جیسے کہ بلم بن بورا کی عورت خریدی گئی، گڈھے کے گڈھے انہیں جو ہے وہ سونے چاندی کے بھر کے دیے گئے، تو اس نے کیا تباہی مچائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور شیطان جب ہر طرف سے ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے تو عورتوں کے ذریعے سے مردوں کا ایمان سلب کرتا ہے۔ تو دیکھیں ڈب کھڑبیاں، بدتمیز، بری شکلوں والی، باجے بجانے والی، گڑویاں بجانے والی، آج جو ہیں وہ NGO کے ذریعے سے کہاں کے کہاں آ گئی۔ تو یہ پیچھے کون ہے؟ یہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں، انہوں نے خریدا اور خرید کر یہ لاج کروایا کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں ڈالے، اور یہ اتنی بے باک ہو گئی، اتنی بے باک ہو گئی کہ اب انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ اللہ بھی سن لے آزادی اور رسول بھی سن لے آزادی۔ اللہ تو کس طرح نہیں مینوں آزادی دیندا، دیکھی میں چھین کے لے لانگی، تے رکشا دے وال کلندر ہی جاندا ہے، تے اللہ نو پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح پھڑکانا ہے۔ انہوں نے سیدھا سیدھا اللہ کے ساتھ بغاوت کر دی، اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو تباہ کیسے کرنا ہے اور ان کی ساری کاوشوں کو نیست و نابود کیسے کرنا ہے۔ تو آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو دیکھیں کہ اگر ہم نہ سنبھلے تو ہم نے اپنی عورتوں کو نہ سنبھالا، ان کو گھروں میں نہ ڈالا، ان کی خیر و خبر نہ لی، ان کے کردار کے اوپر پردے ڈالے، تو پھر کل یہی جا کے سڑکوں پہ گھومیں گی۔
کل یہی سڑکوں پہ اوپر گھومیں گی اور آپ کی عزت کی دچیاں اڑائیں گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گستاخ رسول کو قتل کر دیا۔ شور پڑ گیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی معاملہ طے ہونا تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو قرآن پاک کا پورا رکوع اتر آیا کہ صحابی نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ یہ صحابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نبینا صحابی تھے، تو ایک عورت جو تھی وہ بڑی گستاخیاں کرتی تھی، وہ بڑی گستاخیاں کرتی تھی، تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں بکواس کرتی تھی، تو وہ نبینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت نہ کیا اور رات کو اس کے گھر میں گھس گئے اور اسے قتل کر دیا۔ اور صبح جو ہے نماز فجر پڑھنے کے لیے سرکار کے پیچھے آ گئے، نماز فجر پڑھی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اے عمیر بن عدی، کیا اس عورت کو گستاخ کو قتل کر آئے ہو؟ تو عرض کرنے لگے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں قتل کر آیا ہوں۔ تو سارے ہی مجمع میں سناٹا ہو گیا، اور یہ نبینا تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ سارے مجمع میں سناٹا ہو گیا اور یہ نبینا تھے، انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ تو کیا ہوتا ہے کہ سرکار مسکرا رہے ہوتے ہیں اور یہ ڈرے ہوتے ہیں کہ اب سرکار پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو جٹ سے سوال کر دیتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اب مجھے قصاص دینا پڑے گا یا مجھے قتل کے بدلے قتل ہونا پڑے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، اے عدی، اے عمیر، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں قتل کروں گا؟ اے عمیر، جب میری عزت کا معاملہ آ جائے گا تو دو بکریاں بھی قیامت تک آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔ جب میری عزت کی بات آ جائے گی تو دو بکریاں جو ہے وہ بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔ جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت کی رکھوالی کرتا ہے اور جو سرکار کی تصدیق کرتا ہے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ ابو بکر۔ اور جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بن جاتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انعام میں اسے حوروں کی ملکہ دے دی جاتی ہے۔ اور جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اسے سزائے موت دی جاتی ہے، فقط اور کچھ نہیں، اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کی سزا صرف ایک ہی ہے کہ اسے قتل کیا جائے، صرف قتل کیا جائے۔ تو میں ریاست سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ جو ریاست ہے، حکومت پاکستان ہے، جس عورت نے سرکار مدینہ اور اللہ کے رسول کی گستاخی کی ہے، اس کو قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا جائے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اور اللہ کی گستاخی کی ہے، اس کو قتل کیا جائے۔ اور جنہوں نے نعرہ زنی ساتھ مل کے کی ہے، ان کے اوپر پرچے کاٹے جائیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور جو نعرہ زنی کروا رہی تھی، اس کو پکڑ کے اسے قتل کیا جائے۔ تو یہ میں حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرے۔ نہیں عمل کرتے تو پھر میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ یہ عورت جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ عورت جہاں بھی ملے اسے قتل کر دیا جائے، کہ یہی اس کی ڈیمانڈ ہے اور یہی قانون ہے سرکار کا، اور باقی کو بھی سزا دی جائے۔ اور اگر مسلمان نہیں کر سکتے تو میں اپنے مریدوں کو کہوں گا کہ ایسے ہو جاؤ کہ اسے ڈھونڈو
اور اسے ڈھونڈ کر اسے قتل کرو کہ اس کی یہی سزا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر مجھے بھی ملی، کہیں بھی مل گئی، تو انشاءاللہ تعالی ہم اسے قتل کریں گے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، 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 گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اپنی غیرت امانی دکھائیں اور اس چیز کو، اس تقریر کو جو ہے شیئر کریں اور کرتے جائیں تاکہ یہ پھیلتی جائے۔ اور پھر میں اعلان کروں گا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو پکڑے اور اس کو قتل کرے کہ یہ واجب القتل ہے۔ اور جنہوں نے ساتھ مل کر نعرے کا جواب دیا ہے ان کو پرچے کاٹے جائیں، جب تک ان کو جیلوں میں رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو میں مسلمانوں سے پھر اپیل کروں گا کہ جس کو بھی جہاں بھی مل جائے، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، چاہے وہ فرانس میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، جہاں بھی مل جائے ان کو قتل کر دو۔ اور میں اگر یہ بھی نہ ہو سکا تو میں اپنے مریدوں سے کہوں گا کہ وہ جہاں بھی پائیں ان کو قتل کر دیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ اور حکومت پاکستان سے اپیل کروں گا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور آئندہ سے یہ عورت مارچ کو بند کیا جائے، ان کی اجازت جو ہے وہ ختم کی جائے، نہیں تو پھر اس کے ذمہ دار حکومت پاکستان خود ہوگی انشاءاللہ۔ تو سود بھی چھوڑے، خرابی بھی چھوڑے، اور یہ جو معاملات ہے سود کے اس کو بھی چھوڑے کہ سود کے خلاف اعلان جنگ ہے انشاءاللہ۔ سود کے خلاف اعلان جنگ ہے، 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 سود کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور آخر میں اپنے مسلمان حکمرانوں کے نام کہ اتنے وزیر ہیں اس ملک میں، اتنے بیوروکریٹس ہیں، اتنے وزیر خارجہ ہیں، دوسرے ہیں، تیسرے ہیں، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی تو حیا کرے اور اس جیسے گنونا جرم کرنے والی عورتوں کو اور مردوں کو کیفے کردار تک پہنچائے کہ کل بروز قیامت آپ نے سرکار کو منہ نہیں دکھانا۔ تو جو کوئی بھی ایسے قتل کرے گا انشاءاللہ میرا یقین ہے، گمان نہیں یقین ہے کہ وہ جنتی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں بھی بات ڈالے کہ شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو۔ میں آخر میں وزیر اعظم صاحب اور حکومت کو اور صدر پاکستان کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کو سیریس لے اور اس معاملے کو ختم کرے اور اس عورت کو قتل کیا جائے اور جو ہے باقی کے اوپر پرچے کاٹ کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے جب تک انہیں رہا نہ کیا جائے، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور واپس اسلام میں داخل نہ ہو جائے۔ وما علینا